انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام طبی موضوعات کے حوالے سے معلومات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم استفادہ کر رہے ہیں ایک جریدے سے جو پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے شائع کیا گیا۔ اس جریدے کا عنوان تھا جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہوں۔ اس جریدے میں بہت سارے امراض کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس وقت ہم بالخصوص گفتگو کر رہے ہیں ایڈز کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے جب تک ممکن ہو صحت مند رہیں۔ کس طرح، کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم موضوع ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایڈز ہونے کی صورت میں جسم کا مدافعتی نظام اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ عام بیماریوں یا انفیکشن کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ ہر بیماری مدافعتی نظام کو مزید کمزور کر دیتی ہے، لہذا نئی بیماری کا امکان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہ کر انسان کا زندہ رہنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ کمزور ہونے والے مدافعتی نظام کو خرابی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بیماری یا انفیکشن سے بچا جائے، اور اگر کوئی بیماری یا انفیکشن ہو جائے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کا علاج کر لیا جائے۔ یہی وہ صورت ہے جس پر عمل کر کے ایڈز زدہ فرد یا افراد زیادہ سے زیادہ عرصے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ جناب، اگر کوئی بیماری یا انفیکشن ہو جائے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کا علاج کر لیا جائے۔ یہی وہ صورت ہے جس پر عمل کر کے ایڈز زدہ فرد زیادہ سے زیادہ عرصے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ انفیکشن سے دواؤں کے ذریعے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ایڈز زدہ فرد اینٹی بایوٹک دوا کوٹرائی موکسازول کا باقاعدہ استعمال کر کے کچھ اقسام کے نمونیا اور دستوں کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ ایسے مریض کو پھیپھڑوں کے انفیکشن، دستوں کی بیماری یا جلد کے انفیکشن کی علامات محسوس کرتے ہی یہ دوا استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ایک نسخہ، ایک تجویز اس رسالے میں موجود ہے۔ 480 ملی گرام کوٹرائی موکسازول، 80 ملی گرام ٹرائی میتھیوپرم اور 400 ملی گرام سلفا میتھیو کیسازول روزانہ ایک گولی یا 2 گولیاں ایک ہفتے میں 2 بار لی جائیں۔ دوا کے استعمال کے دوران کثرت سے پانی پئیں۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ ایڈز میں مبتلا افراد میں کوٹرائی موکسازول کے استعمال سے الرجک ری ایکشن ایک عام سی بات ہے۔ جلد پر نئے دھبے نمودار ہونے یا ڈرگ الرجی کی علامات سامنے آنے پر دوا کا استعمال بند کر دیں۔ اینٹی بایوٹک دواؤں کا مسلسل استعمال ہر قسم کے فنگل انفیکشن کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے اثرات منہ کے اندر جلد پر ظاہر ہوتے ہیں، منہ کے اندر اور جلد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دہی یا ترش دودھ سے بنی اشیاء کے روزانہ استعمال سے ایسے کچھ انفیکشن سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہے ذہنی صحت۔ ذہنی صحت کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے۔ ذہنی صحت اگر خراب ہو جائے تو اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کے مرض کا شکار ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ذہنی صحت انتہائی اہم ہے۔ ایڈز انسان کے دماغ اور جذبات پر سخت ترین دباؤ ڈالتی ہے۔ اس صورت میں انسان کبھی سخت خوفزدہ اور فکر مند ہو جاتا ہے یا انتہائی دکھ محسوس کرتا ہے، یا اس کا ذہن کچھ سوچنے یا سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تشویش اور مردگی یا مایوسی کے جذبات اس قدر شدید ہو جاتے ہیں کہ ان کے اثرات جسمانی طور پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور یہ انسان کو جسمانی طور پر کمزور کر کے بیمار کر دیتے ہیں۔ جسمانی تکالیف اور نفسیاتی تکالیف
ان کے درمیان فرق سمجھنا خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تاکہ ایڈز زدہ شخص بیمار اور مزمل نہ ہونے پائے، یعنی بالکل ہی زندگی سے دور نہ ہونے پائے۔ جسمانی اسباب کی وجہ سے بیماری کی علامتوں اور تشویش کی علامتوں کے درمیان فرق کو پہچاننا انتہائی اہم ہے۔ اگر کسی بیماری کے اسباب کا پتہ ہو تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ ایڈز کے مریض کے لیے اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو مریض کی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ ایڈز زدہ فرد بڑی آسانی سے مختلف اور عام سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آنے والے گفتگو میں ہم ایسے عام طبی مسائل بیان کرتے ہیں جو کسی بھی ایڈز زدہ شخص کو ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات ایڈز زدہ فرد کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ یہ صحت کے عام مسائل ہیں۔ یہ مسائل کسی بھی شخص کو پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ شخص ایڈز زدہ ہے۔ یہ عام مسائل ہیں۔ عمومی طور پر یہ معلومات بیان شدہ تکلیف کے شکار ایک عام فرد کے لیے بھی مفید ہیں، یعنی ایڈز کا شکار کوئی شخص ظاہر ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عام ہیں، جو کسی بھی شخص کو ہو سکتے ہیں۔ بخار ایک عام بیماری ہے۔ یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ بخار کا سبب کوئی ایسا انفیکشن مثلا ٹی بی، پیٹرو یا سوجن یا ملیریا وغیرہ ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے، یا بذات خود ایڈز۔ اگر بخار کا سبب کوئی انفیکشن ہے تو پھر اس انفیکشن کا یقینی علاج ہونا ضروری ہے۔ بخار کا اندازہ کرنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کریں۔ تھرمامیٹر نہ ہو تو اپنے ایک ہاتھ کی پشت بیمار فرد کے ماتھے پر اور دوسرے ہاتھ کی پشت اپنے ماتھے پر رکھیں۔ اگر بیمار فرد کا ماتھا آپ کے ماتھے سے زیادہ گرم محسوس ہو تو اسے بخار ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، بیمار کے اضافی کپڑے اتار دیں اور کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں۔ نمبر 2، جلد پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کریں یا گیلے کپڑے سے جسم کو بار بار پوچھیں یا سینے اور ماتھے پر گیلا کپڑا رکھ کر اسے ہوا دیں۔ نمبر 3، پیاس محسوس ہو یا نہ ہو زیادہ سے زیادہ پانی یا شربت وغیرہ پلائیں۔ بخار کی صورت میں جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، بخار کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول، اسپرین یا بروفین دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، جلد کو صاف اور خشک رکھیں۔ جسم کو تڑخن اور خراشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی لوشن یا چکنائی وغیرہ استعمال کریں۔ اگر یہ علامات ہوں تو فوری طور پر مدد حاصل کریں۔ بخار بہت تیز ہو، بخار مسلسل رہے، بخار کے ساتھ کھانسی ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو یا وزن کم ہونے لگے، جب بخار کے ساتھ گردن اکڑ جائے، سخت درد ہو یا اچانک ہی بہت زیادہ دست آنا شروع ہو جائیں، دوران حمل بخار ہو جائے یا خاتون کے ہاں ولادت یا اسقاط ہوا ہو، بخار کا سبب ملیریا سمجھ کر علاج کیا جا رہا ہو اور ابتدائی علاج کے بعد بخار ختم نہ ہو، اسی طرح پیٹ کا شدید درد اگر محسوس ہو تو فوری طور پر علاج کا تمام سامان مہیا ہونا چاہیے تاکہ مریض کا جلد از جلد علاج ممکن ہو سکے۔